اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا سیرت کے ٹاپک کا دوسرا سیشن ہے۔ آئیے کچھ ہجرتوں کی بات کر لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینے کی طرف سفر جاری رکھا۔ آج ہم بھی کرتے ہیں سفر مکہ سے مدینہ، 4-5 گھنٹے لگتے ہیں اے سی کوچز میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدل گھوڑوں پہ کس طرح سے گئے ہوں گے۔ 8 دن بعد وہ قباء میں پہنچے۔ قباء مدینہ کے ساتھ ایک چھوٹی سی بستی ہے، وہاں پر بہت خوبصورت استقبال کیا گیا آپ کا۔ 14 دن آپ وہیں رہے اور سب سے پہلا کام وہاں مسجد بنوائی اور جمعہ وہیں فرض ہوا۔ اب یہاں ایک نیا ورژن اسلام کا سامنے آ رہا ہے، اور پھر مدینہ کی طرف سفر کیا۔ مدینہ والوں کے دل میں اللہ تعالیٰ نے بہت محبت ڈال دی تھی۔ وہ لوگ صبح سویرے تپتی دھوپ میں صبح سے شام تک چھتوں پہ کھڑے ہو کر آپ کا انتظار کرتے۔ پھر ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، بڑا بہترین استقبال کیا۔ اور اب دوسرا معاملہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس کے مہمان بنیں گے۔ تو سب کا یہی خیال تھا کہ کسی اچھے مالدار شخص کے گھر رہیں گے۔ ابو ایوب انصاری ایک غریب صحابہ تھے اور اپنی بیوی سے چپکے چپکے کہہ رہے تھے، میرا بڑا دل کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں ٹھہریں۔ تو وہ کہتی ہیں کہ نہیں، وہ کسی اچھے گھر میں ٹھہریں گے، آپ کے گھر کیسے ٹھہریں گے؟ آپ اخلاص سے مانگ کر تو دیکھیں۔ اللہ جانتا ہے کہ اللہ نے اپنے کام کے لیے کس کو لینا ہے، کس سے اپنا کام لے لینا ہے۔ آپ نے فرمایا میری اونٹنی معمور اللہ ہے، یہ جہاں جائے گی میں وہیں قیام کروں گا۔ اونٹنی ایک جگہ بیٹھی اور پھر وہ کھڑی ہو گئی اور پھر آگے چل پڑی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ اس جگہ مسجد بنے گی، اور یہ جگہ 2 یتیم بچوں کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ایسے ہی رکھ لے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیسے دے کر خریدا۔ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا گھر نہیں بنا، لیکن مسجد پہلے بن گئی ہے۔ ابو ایوب انصاری کے گھر سے اونٹنی آگے نکل گئی ایک دفعہ تو ان کے دل سے نکلا ہوگا کہ نہیں، مجھے تو نہیں ملے گا، لیکن پھر وہ پیچھے واپس آئی اور ابو ایوب انصاری کے گھر کے آگے بیٹھ گئی۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے گھر کا اس اوپر والا پورشن تیار کیا۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں نیچے رہوں گا تو لوگ ملنے بھی آئیں گے۔ ایک رات ایسی گزری اور ان کی بیوی فرماتی ہیں کہ وہ اوپر تھے تو دیواروں کے کنارے کنارے سے چلتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں کس جگہ بیٹھے ہیں، اور اتنا زیادہ ان کو کنفیوژن ہوئی کہ ان کے ہاتھ سے پانی گر گیا اور چھت ٹپکنے لگی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ میرے سے ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نیچے رہیں اور میں اوپر۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، میں پھر اوپر رہوں گا۔ اور جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے تھے تو وہیں سے کھایا کرتے تھے آپ، وہیں سے۔ محبتیں تو انہوں نے ایسے کی ہیں کہ ان کی داستانوں کے لیے بہت وقت چاہیے۔ پھر آہستہ آہستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باقی لوگ بھی واپس آنے لگے۔ حضرت ابوبکر آپ کے ساتھ آ گئے تھے، پھر حضرت سودا آئیں، پھر اسماء بنت ابوبکر اور سب، پھر زینب اور ابو العاص کی جو بیوی تھی حضرت کی بیٹی حضرت زینب، وہ آئیں۔ حضرت عثمان کی بیوی اور رقیہ بھی حبشہ میں ہی تھیں۔ اسی طرح ایک نیا جہان ترتیب پاتا ہے اور یہاں سن ہجری کا آغاز ہوتا ہے۔ ہجرت سے اصل اسلام شروع ہوتا ہے۔ اس سے پہلے تو وہ بیچارے پسے ہوئے تھے، مارے کھا رہے تھے۔ نبوت کا 13واں سال اور ہجرت کا پہلا سال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنوائی، اور ان کا کتنا ایریا تھا، 150 فٹ لمبائی اور 150 فٹ چوڑائی، یعنی کہ 300 اسکوائر مربع فٹ کی یہ مسجد تھی۔ آج دیکھیں اللہ تعالیٰ جس وقت بھی کام لے لے، بس اپنے حصے کا کام کریں اور اپنے کام کا حق ادا کریں تو اللہ تعالیٰ اسے بڑھا دیتا ہے۔ اور فطرت کا اصول ہے کہ چھوٹی چیزوں کا حق ادا کرتے جائیں، اللہ تعالیٰ بڑی عطا کرتا جاتا ہے۔ بس ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے کام کے مقصد کے لیے جو چیزیں بنائی جائیں وہ خالی پڑی رہ جائیں۔ اب مہاجرین اور انصار، ان کے آپس کے معاملات طے کرنے تھے، اور ان کے جو کتنے پیارے واقعات ہیں کہ ایون کہ کچھ انصار نے اپنی بیویاں تک پیش کی کہ ہم ان کو طلاق دے دیتے ہیں، آپ ان کو اپنے ساتھ رکھیں۔ سورۃ توبہ میں اس کے سارے واقعات آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں کہ سیٹلمنٹس کیسے کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے معاملات کیا تھے۔ اس کے بعد یہود کے ساتھ معاملہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخالفت کا دماغ لے کر کبھی نہیں گئے، تعصب کی وجہ سے ان لوگوں نے ساتھ نہیں دیا۔ حالانکہ معاہدہ ہو گیا تھا، یہ اور بات ہے، لیکن ان لوگوں نے ساتھ نہیں دیا۔ مکہ میں ایک دشمن تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن مدینہ میں انہوں نے چاروں طرف سے لڑنا پڑا۔ ایک طرف یہود تھے، دوسری طرف مشرکین،
اور ایک طرف جو منافقین تھے جو مسلمانوں کا بیس بدل کر سامنے آ گئے تھے، اور ایک اور بدوی جو لوگوں کا مال لوٹتے تھے، جو جنگلوں سے آتے. تو یہ چار طرفہ جنگ نبی کے وسلم کو لڑنی پڑی. ایسا لگتا تھا کہ مدینہ آنے کے بعد آپ راتوں کو بھی نہیں سوتے، کام بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں. اتنے خوبصورت طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاملہ ہینڈل کرنے کی جو سکل دی، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملات کو ہینڈل کیے کہ اللہ اکبر کے پڑھ کر سن کر سمجھ کر حیرت ہی ہوتی ہے کہ مدینہ میں کاموں کا بوجھ بہت بڑھ گیا تھا. بہت سے معاملات تھے جو نپٹانے تھے. موقع نہیں ہے کہ تفصیل بتائی جائے. ہاں، یہاں سے اب جنگوں کا سلسلہ اور آغاز شروع ہوتا ہے. یہاں سے ہمیں اسلام کا مزاج بھی سمجھ میں آتا ہے، اسلام کا پورا مزاج سمجھ میں آتا ہے. اسلام کا مزاج دب کر رہنے والا نہیں ہے. کوئی ڈراتا ہے تو ڈرنا نہیں، کوئی لڑنے آتا ہے تو بسم اللہ، کوئی کچھ نہیں کہتا تو آرام سے بیٹھے رہو، نہ چھیڑو اور نہ چھڑاؤ. اگر کوئی چھیڑ دے تو پھر چھوڑنا نہیں ہے. مسلمانوں کی یہ پالیسی، اگر دشمن کے خلاف ہو تو دشمن آنکھ نہیں دکھاتا. مکہ والوں نے اب ظاہر انتقامی کارروائیاں کرنی تھیں. ان لوگوں کا الگ دماغ چلنا شروع ہو گیا تھا. یہاں یہودیوں نے الگ ساز باز کرنی تھی. عبداللہ بن ابی جو اس وقت سردار مقرر ہو چکا تھا، اس کو الگ پرابلم. اب دیکھیں 13 سال کے بعد، ہجرت کے بھی 7 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنگ کی اجازت دے دی. مدینے آنے کے بعد کتنی جنگیں ہوئیں اس کو تو ہم دیکھتے ہیں، لیکن ہم نے پیچھے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک سٹیپ نبی کے وسلم کی زندگی سے بتایا کہ تبلیغ کس طرح سے کرنی ہے، اس کے عوامل کیسے ہوں گے، اس کو کس کس طرح اختیار کرنا ہے. اس کے بعد علم کی ضرورت محسوس ہوتی ہے مسجدوں میں، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر اصحاب کی تعلیم کا بندوبست کیا گیا. بہت بہترین معلم نبی کے وسلم تھے. اس کے بعد جا کر اینڈ ریسورٹ میں جنگ کا ٹائم آتا ہے، جنگیں کا ٹائم ہوتا ہے. تو ایک ٹائم لگتا ہے زمین کو نرم کرنے میں، زرخیز کرنے میں. اس کے بعد اس میں پھر پودا لگتا ہے، اور ظاہر پودے کو درخت بننے میں بھی ٹائم لگتا ہے. تو یہ سارے جو سٹیپس ہیں ان کو ویسے کہ ویسے فالو کرنا چاہیے. اب بس یہ دیکھتے جائیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنے ایک کوئی کام تھے. مدینہ آنے کے بعد 7 ماہ بعد جب جنگیں شروع ہوتی ہیں، پہلا سریہ سیف البحر، پہلا رمضان پہلی ہجری. اس کے بعد سریہ رابع ہوا 1 شوال پہلی ہجری، عید کا دن تھا. دیکھیں غم اور خوشیاں ساتھ ساتھ ہیں. 7 سریے ہو رہے ہیں. اب اس کے علاوہ سریہ خرار 1 ذوالقعدہ 1 ہجری میں. پھر غزوہ ابوا جسے ودان بھی کہتے ہیں، سفر 2 ہجری. دیکھیں دشمن چھیڑ رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار چھیڑا جا رہا ہے. اللہ کے نبی پھر معاملے کو لیتے تھے، اس کو ہینڈل کرتے تھے، اس کو چھوڑتے نہیں تھے. غزوہ بوات ہوا ربیع الاول میں 2 ہجری میں. اس کے بعد غزوہ صفوان ہوا اسی ربیع الاول میں ہی. غزوہ ذی العشیرہ ہوا جمادی الثانی میں 2 ہجری. اس کا مقصد قریش کے جو شام کے قافلے پر تھا اس کے اوپر قابو پانا تھا. اچھا، ان غزوات کا تو نام ہی ہمیں نہیں پتہ. یہ غزوات، اچھا سریہ کسے کہتے ہیں؟ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اپنی جگہ بھیجا ہو، اور غزوات جس میں وہ خود شریک ہوئے. چھوٹے چھوٹے غزوات ہو رہے تھے. ہمیں سب سے پہلے بتایا جاتا ہے غزوہ بدر. یہ ہوا تھا 3 ماہ بعد رمضان میں 2 ہجری میں. یہ پہلا ہم ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں. اور یہ امید نہیں تھی کہ لڑائی ہوگی، لیکن پھر ایسی لڑائی ہوئی کہ اس کو یوم الفرقان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور اس کے اوپر کافی ڈیٹیل موجود ہے. اور اس میں یہ تھا کہ نضر بن حارث اور عتبہ بن جو معید تھے تو یہ رسالت کے جو کارندے تھے. اور اس کے علاوہ کون تھا؟ عبداللہ بن ابی جو منافق تھا. تو یہ تمام واقعات پیش. جو عبداللہ بن ابی منافق جو تھا وہ اسلام بھی قبول غزوہ بدر کے بعد اس نے کیا. مسلمان نہیں ہوا تھا، منافق تھا. اس مقصد کے لیے ساتھ شامل ہوا تھا کہ ان سے کوئی فائدہ لے لے. 7 دن بعد شوال 2 ہجری کو غزوہ بنو سلیم ہوتا ہے. پھر شوال میں ہی غزوہ بنو قینقاع. یہ شریر جو یہودی قبائل تھے مدینہ میں موجود، 3 قبائل میں سے ایک قبیلہ تھا. 15 دن کا محاصرہ کیا، اور پھر عبداللہ بن ابی مدینہ سے شام کی طرف جو یہ قافلہ تھا اس کے اوپر سے ان کو بدر کر دیا گیا، فتن بدر. اس کے بعد غزوہ سویق 1 ماہ بعد ہوا 2 ہجری میں ذی الحج میں. اس کے بعد محرم میں ہوا غزوہ ذی امر، اور 1 ماہ بعد جو یہ بدری قبائل تھے ان کے خلاف لڑنا پڑا. پھر غزوہ نجران ہوا ہے 1 ماہ بعد ربیع الاول 3 ہجری میں. سریہ سعید بن حارث ہوا 2 مہینے بعد. اب دیکھیں کوئی دن کوئی مہینہ فارغ ہے،
اب یہ دیکھیں گے کہ یہ آرام کب کرتے تھے اور واقعات کب ہوتے تھے، اگر ہر لگاتار اتنی تیزی سے سریات اور جنگیں ہو رہی ہیں۔ اس کے بعد 2 مہینے بعد سریہ زید بن حارثہ ہوا، پھر اس کے بعد غزوہ احد ہوئی تھی جو 4 مہینے بعد ہوئی تھی اس کے 3 ہجری میں۔ 3000 لوگ آئے تھے، 3000 اونٹ لے کر، اور وہ غزوہ بدر کی لڑائی کے لیے۔ اب یہاں پر بڑی بہترین طریقے سے جنگ ہوئی تھی اور جیتا ہوا فتح یاب جو غزوہ تھا وہ جنگ ایک شکست میں بدل گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم پیچھے کرنے کی وجہ سے یہ سب معاملات ہوئے۔ آج ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم کیوں نہیں ترقی کر رہے، اتنی نافرمانیاں کر کے امت کیسے فتح یاب ہو سکتی ہے۔ امت کو ان کے زمینیں نہیں مل رہی، اب جنگیں بہت لمبے عرصے تک جاری رہتی ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسٹریٹجیز تھی، پلان تھے، یا آر یا پار مہینے سے زیادہ اوپر نہیں جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اگر پیچھے کریں گے تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ مزید غزوہ حمر الاسد ہوا ایک دن بعد، غزوہ احد کے ایک دن بعد۔ اس وقت اندیشہ تھا کہ دشمن دوبارہ حملہ بیک نہ کر دیں 8 شوال میں، اور یہ بڑا بہترین طریقے سے کامیاب ہوا اور کافی مال غنیمت پہ ہاتھ میں آیا تھا۔ اور 2.5 مہینوں کے بعد سریہ ابو سلمہ ہے محرم 4 ہجری میں۔ اس کے بعد سریہ عبداللہ بن ابیس، یعنی کتنا کوئی وقت درمیان میں آپ کو نظر آ رہا ہے۔ یہ زندگی مشن کی زندگی ہے، اس میں سکون نہیں ہے، ہر روز کام کرنا پڑتا ہے، سکون چھٹیاں ویکیشنز ایسا کوئی نہیں۔ اب اس کے بعد عبداللہ بن انیس کے ہاں 1 ماہ بعد بھیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدری قبائل کے خلاف سفر 4 ہجری میں۔ اس کے بعد کچھ افراد نے عدل اور کارا کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ کچھ حفاظ کو بھیجے تاکہ وہ وہاں جا کے، یعنی کہ دھوکہ دیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ان لوگوں نے 70 حفاظ کو شہید کر دیا تھا رابغ اور جدہ کے مقام پر، رجی کے مقام پر۔ اور قبیلہ حزیل کے یہ لوگ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1 ماہ تک ان کو بد دعائیں دیتے رہے، دل دکھا تھا نا، کیسے ہیرے موتی ان لوگوں نے کاٹ دیے تھے۔ پھر بیر معونہ کا المیہ ہوا سفر 4 ہجری میں، ان لوگوں نے بھی، منافقوں نے 70 لوگوں کو دھوکے سے بلوا کر شہید کر دیا تھا۔ 1 ماہ بعد ربیع الاول 4 ہجری کو غزوہ بنو نذیر پیش آ رہا ہے۔ یہ یہود کا ایک اور قبیلہ ہے، انہوں نے نبی کے قتل کی سازش کی تھی، جس کے خلاف ان کو خمیازہ بھگتنا پڑا۔ پھر غزوہ نجد ہوا جمادی الاول 4 ہجری میں۔ 2 ماہ بعد غزوہ بدر دوم ہوا، یہ بھی ہوا تھا شعبان 4 ہجری میں۔ 1500 لوگ تھے، اب ڈیٹیل بتانے کا ٹائم نہیں ہے، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کتنا فریکوینٹلی کام ہو رہا ہے۔ 6 ماہ بعد غزوہ دومۃ الجندل ہو رہا ہے، غزوہ یہ ربیع الاول میں 5 ہجری میں۔ پھر غزوہ احزاب ہوا شوال 5 ہجری، جس کے غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، اور اس کو آپ سورۃ احزاب میں جا کے ڈیٹیل اس کی پڑھ سکتے ہیں۔ تمام یہودی تھے، 3000 صحابہ تھے۔ صرف 3 ہفتوں میں انہوں نے 5.5 کلومیٹر لمبی، 9 میٹر چوڑی، 4.5 میٹر گہری خندق کھودی، اور حیرت انگیز کارنامہ تھا یہ۔ اور اگلا جو ہوا ایک دن بعد ہی غزوہ بنو قریظہ ہوا۔ یہاں پر تھوڑی سی بات کرنی ہے، مزاج سمجھیے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کمٹمنٹ کے خلاف کام کرنا پسند نہیں کرتے، یا کمٹمنٹ توڑ دی تھی یہودہ نے، تو یہ تیسرا قبیل بھی اسی کمٹمنٹ توڑنے کی وجہ سے ان کا نشانہ بنا۔ آج مسلمان کمٹمنٹ نہیں کرتے، اور کمٹمنٹ کرنے کے بعد بھی یہ پتہ نہیں ہوتا کہ آگے کیا معاملات ہوں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مس مینجمنٹ پسند نہیں کرتے تھے، اور اس طرح کے واقعات اسی مس مینجمنٹ اور کمٹمنٹ نہ کرنے کی وجہ سے، وعدہ توڑنے کی وجہ سے ہی فتح مکہ بھی ہوا تھا، اور غزوات بھی اسی وجہ سے ہوتے تھے۔ اور بنو قریظہ کو بھی اس لیے پھر ان کے خلاف جنگ کرنی پڑی، یا ان کے خلاف جا کر کارروائی کرنی پڑی۔ پھر 1 ماہ بعد ذوالقعدہ 5 ہجری میں عبداللہ بن عتیق کا ایک سریہ پیش آیا۔ پھر 2 ماہ بعد محرم 6 ہجری میں محمد بن مسلمہ گئے، سمامہ کا ایک سردار تھا اس کے لیے۔ 2 ماہ بعد ربیع الاول میں 6 ہجری رجی کے شہداء کا بدلہ لینے کے لیے ایک غزوہ گیا، غزوہ بنو لیحان ہوا۔ پھر غزوہ حمر الارسال ہوا 6 ہجری ربیع الثانی میں۔ سریہ ذوالقعدہ ہوا ربیع الاول 6 ہجری میں۔ اور پھر سریہ خموم، ذوالقصہ بھی کہہ سکتے ہیں، ربیع الاول 6 ہجری میں، اسی ماہ میں ہوا۔ 1 ماہ میں 4 جنگیں دکھ رہی ہیں، نہ کوئی کنفیوژن ہے، نہ کوئی ٹینشن ہے، بس جنگیں ہیں، اور اگر ہے کوئی پرابلم تو فوراً سولو کی جاتی ہے، مطلب فوراً اس کے خلاف ایکشن لیا جاتا ہے۔ پھر سریہ ایس ہوا جمادی الاول 6 ہجری میں۔ سریہ ترک ہوا 1 ماہ بعد جمادی الثانی میں۔ پھر 1 ماہ بعد سریہ وادی القریٰ ہوا رجب 6 ہجری میں۔ غزوہ بنو مستلق ہوا شعبان 6 ہجری میں۔ کوئی دن ہے سکون کا، کوئی چھٹی کا، کوئی ویکیشن، ادھر ادھر کے کوئی باتیں نہیں۔
اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں دو کام ساتھ ہو رہے ہیں، ایک جنگیں ہو رہی ہیں، ساتھ میں جو درمیان میں قبیلے آتے ہیں، جو لوگ آتے ہیں، تبلیغ ہو رہی ہے، ساتھ میں تبلیغ بھی ہو رہی ہے، اور نبی کے وسلم کے نکاح بھی ساتھ ساتھ ہو رہے ہیں۔ یہ کیا وجہ تھی کہ قبیلوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے یا اسلام لانے کے لیے، تو وجوہات کے بیس پر۔ اور اسی بنو مستلق کے ہی واقعے میں حضرت جویریہ آئی تھیں جو ثابت بن قیس کے حصے میں آئی تھیں، اور وہ یہودی سردار کی بیٹی تھیں، تو آپ نے ان کو نبی کے وسلم کو لا دیا کہ یہ اچھی اعلیٰ نسل کی ہیں، تو یہ آپ کے قابل ہے۔ نبی کے وسلم نے ان کو آزاد کیا اور ان سے نکاح کر لیا۔ اسی واقعے میں حضرت عائشہ پر جو تہمت لگی، اب یہاں دیکھیں جو سورۃ نور کے میں آپ کو افق کا جو واقعہ ملتا ہے، یہاں پر لوگ گھریلو مخالفتیں کرنا شروع کر رہے ہیں کہ دیکھیں ان کے گھر میں تو ایسی عورت ہے جو کہ پیچھے جان کے رہ گئی، واٹ ایور۔ تو اس طرح کے یہ لوگ معاملات کرتے ہیں۔ آج بھی اس طرح کی سنت ہے کہ جب بھی مولویوں یا اسلام پہ جو زیادہ عمل کر رہے ہوتے ہیں، پرسنل لائف کے اوپر اٹیک کیا جاتا ہے، نجی، تاکہ کوئی لوپ ہول ملے اور نجی معاملات میں انٹرفیئر کریں اور اس کے بارے میں بات کریں۔ بہرحال مزید سریہ بنو قلب ہوا شعبان 6 ہجری میں، اور اس کے علاوہ سریہ بنو سعد اور فدق کے مقام پر شعبان 6 ہجری میں بھیجا ایک عبد الرحمن کو، اور اس کے بعد حضرت علی کی قیادت میں ایک سریہ ہوا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک وقت میں 9 گھرانے بھی تھے، اور وہ جس ایک بیوی کے گھر رہتے تھے اور باقی مغرب سے عصر کے درمیان میں ان کے گھر میں اپنی بیویوں سے حال احوال پوچھتے تھے۔ اتنا ذمہ دار انسان، لیکن وہ ہنستے کھیلتے مسکراتے، 5 وقت کی نماز خود پڑھاتے تھے، سارے معاملات خود ہینڈل کرتے تھے اسے۔ اور پھر مزید حضرت ابوبکر صدیق کی قیادت میں بھی سریہ وادی القریٰ ہوا۔ اچھا، یہاں پر ایک اور بات دیکھیں، اس کو نام یاد رکھنا مقصد نہیں ہے، یاد رہیں گے بھی نہیں، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مشن کی زندگی کیسے ہوتی ہے۔ ایک سکسیسفل انسان، با مقصد انسان کی زندگی ہمیشہ چیلنجز کا مقابلہ کرتے ہوئے ہوتی ہے۔ اس طرح آسانی سے کوئی بھی ٹاسک اچیو نہیں کیا جا سکتا، لوگوں کے قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ آپ کوئی بھی پتہ ہوگا کہ مائیکل ہارٹ کی ایک کتاب ہے جس میں اس نے 100 عظیم انسانوں کی بات کی ہے، تو اس میں سب سے پہلے نمبر پر نبی کے وسلم کو رکھا تھا، اور اس نے یہی کہا تھا کہ لکھتے ہوئے کہ مجھے کرسچن ہے خود، لیکن وہ کہتے ہیں مجھے پتہ ہے میں نے حدیثہ کو 3 نمبر پہ رکھا ہے، اور نبی کے وسلم دیکھیں ان کی زندگی صرف اسلامی یا حساب سے نہیں، جو بھی پلاننگز تھیں، سیاسی زندگی ہو، فیملی لائف ہو، اکنامیکل ہو، مطلب جو بھی معاملات آئے جس طرح سے بھی، ایز اے لیڈر، ایز اے سپہ سالار، سفارتکار، جس طرح کی بھی کمٹمنٹ ہو، اس میں پرفیکٹ پلاننگ کے ساتھ نبی کے وسلم اترے تھے ہر جگہ پہ۔ اور کئی معاملات ایسے لگتے تھے، ابھی میں آگے چل کے آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ لگتا تھا کہ ڈیسیجنز کیسے لیے جائیں گے یا کیسے ہوں گے، لیکن وہ بے انتہا پلاننگ کے ساتھ لیے جاتے تھے۔ مزید دیکھیں کچھ فوراً سے ہم چلیں 8 ہجری پہ آ جاتے ہیں، کیونکہ سریات تو ہوئے تھے۔ اگر مزید اس کے بارے میں جاننا چاہیں تو وہ پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، اور دیکھیے گا بھی ضرور، لیکن ہم اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ایک ایک چیز پہ بات کی جائے۔ لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ٹائم جو بہت قیمتی ہوتا ہے لیڈر کا، اور وہ جو لیڈرز ہوتے ہیں وہ معاملات کو ہینڈل کرنے میں ٹائم گزارتے ہیں۔ اب صلح حدیبیہ کا معاملہ ہوا 6 ہجری میں، اور یہ بہت دقت انگیز معاملہ ہے، اور یہ ایسا واقعہ ہے کہ مدینہ میں سے سارے مسلمان حج کے لیے، عمرہ کے لیے گئے نبی کے وسلم کے ساتھ، لیکن وہ ایس مقام پر جا کر ان کے جو معاہدہ تھا وہ آیا، اور وہ ون سائیڈڈ معاہدہ تھا، اب ماننے کی بات نہیں تھی۔ حضرت عمر بول پڑے، کیا نبی کے وسلم آپ سچے نبی نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا ہیں، کیا ہم کس سے ڈرتے ہیں؟ پھر آپ کیوں دب رہے ہیں؟ اس معاہدے کو کیوں مان رہے ہیں؟ لیکن اور نبی کے وسلم نے کہا کہ اپنے احرام اتار دو اور یہیں پر قربانی ہوگی، لیکن کوئی صحابہ اٹھ نہیں رہے تھے۔ ایسے سمجھ لیں جیسے ہم یہاں سے تیار ہو کے نکلے اور جدہ سے ہمیں واپس کر دیا جائے، تو اب وہاں پر ہی ہدی کرنی تھی، قربانی کرنی تھی، اور ان کے معاہدہ ماننا تھا۔ اب نبی کے وسلم نے فرمایا، یعنی کہ وہ کہہ رہے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دل برداشتہ ہوئے کہ یہ پہلا واقعہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے اور کوئی صحابہ اس پہ عمل نہیں کر رہے تھے۔ ایون کہ حضرت عمر بول پڑے کہ مطلب کہ کیوں ہم ایسا کریں، ہم کیوں دب رہے ہیں، آپ کیوں دب رہے ہیں؟ تو بہرحال نبی کے وسلم نے یہ فیصلہ کیا، اور اسی فیصلے کی بیس پر اس کی ایک شک کی نافرمانی کی، اور فتح مکہ ہوا تھا، اور ابھی مدینہ پہنچے بھی نہیں ہیں تو انا فتح مبینہ کی جو آیات نازل ہو گئی۔ اور دیکھیں اب کیونکہ صلح حدیبیہ میں ایک شک یہ بھی تھی کہ 10 سال تک جنگیں نہیں ہوں گی، تو جنگیں ختم ہو گئی۔ اب دیکھیں ہم لکھا تو چھٹیاں ہو گئی، مطلب کہ اب مزید کام نہیں، لیکن نبی کے وسلم نے آگے 7 ہجری کے واقعات لکھے۔ 2 اہم واقعات ہوئے تھے، دعوتی خط لکھے گئے تھے، جس کو یمامہ میں، یمن، شام، مصر، دمشق، عمان، حبشہ، ہر جگہ پہ لکھے گئے
لیٹرز دعوت کے، آج بھی جو کہ مذہبی لیڈرز ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ہر ایلیٹ کلاس کو یا اور لیڈرز کو یا سردران کو جو بھی ہیں ان کو دعوتی خطوط لکھنے چاہیے، لیکن حکمت کے ذریعے سے، یہ نہ ہو تو پتہ چلے کہ مسلمان کی حکمت سازی کیسے ہوتی ہے۔ اور پھر نیکسٹ ایئر امرۃ القضاء کے لیے نبی کے وسلم تشریف لائے 7 ہجری میں۔ تو اب دیکھیے یہ موقع تھا کہ آپ قبضہ کر سکتے تھے، لیکن وعدہ شکنی نہیں کرنی تھی۔ 3 دن تک وہاں رہے اور ان پہ اتنی ہیبت طاری ہوئی کہ وہ لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر پہاڑوں کے پیچھے چلے گئے۔ پھر 8 ہجری میں فتح مکہ ہوتا ہے۔ وہ کیسے کہ مشرکین نے صلح حدیبیہ کی ایک شک پہ عمل نہیں کیا، تو نبی کے وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میرا جو سفر ہے یہ بھی سیکریٹ ہی رہے جب تک میں وہاں نہ پہنچوں۔ اب نبی کے وسلم وہاں پہنچے اور اپنے سب لوگوں کے ساتھ انہوں نے بغیر ایک قطرہ خون بہائے مکہ کو فتح کیا۔ سب پہ اتنا رعب جاری ہو گیا کہ سب خاموش، مطلب پیچھے ہو گئے، ہٹ گئے۔ اچھے لیڈرز جو ہیں وہ بہترین نمونہ ہوتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ہجری کو مکہ میں آ کر بت توڑے۔ اب اندازہ لگائیں، 13 سال مکہ میں رہے، 8 سال مزید گزر چکے ہیں، 21 سال کے بعد اسلام کے بت توڑے جا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آتے تھے، نماز پڑھتے تھے، بات کرتے تھے، لیکن بتوں کو ہاتھ نہیں لگایا۔ دیکھیں جب سٹیٹس نہیں ہوتا، جب ہمارے پاس پاور نہیں ہوتی، جب ہم ایکشن نہیں لے سکتے تو اس طرح چیزیں نہیں توڑی جاتی۔ اور مطلب کہ ہمارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے مسلمان اب یہ نہیں سمجھتے کہ ہمیں یہاں، آپ کو کہتا کون ہے کہ آپ ایسے علاقوں میں رہو، وہاں جا کے توڑ پھوڑ کرو یا اپنے ایگریشن دکھاؤ؟ جب تک آپ کے پاس سٹیٹس نہیں ہے آپ یہ ایکشن نہیں لے سکتے۔ اور اسلام پھیلانے کے لیے بہت محنت کی گئی۔ اور پھر 9 میں غزوہ تبوک ہوتا ہے۔ غزوہ تبوک ایسے سمجھے کہ کسی سپر پاور کے خلاف ایک چھوٹی سی کوئی ملک اس کے خلاف جنگ کا اعلان کر دے۔ ہلکا سا اندازہ ہوا تھا کہ ہر کل اپنی فوجوں کو جمع کر رہا ہے مسلمانوں کے خلاف۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ تو کب آئیں گے کہ ہم چلتے ہیں۔ اب یہاں پر منافقین کے چہرے واضح ہو گئے۔ اتنا سفر تھا 1 مہینے کا، بہت سخت سردی تھی، قحط تھا اور جنگ کا حالات تھے۔ 18 لوگوں کے لیے 18 لوگوں کو اونٹ پہ سوار ہونے کے لیے ویٹ کرنا پڑتا تھا اپنے ٹائم کا، یعنی کہ ایک اونٹ 18 لوگوں کے لیے تھا۔ خوراک کا یہ تھا کہ ایون کہ ان کو ایک ٹائم ایسا آیا کہ ان کو کھجوریں ملتی تھیں ایک بھی شاید مشکل سے، اس کے بعد ان کی وہ گٹھلیاں بھی وہ چوستے تھے۔ اور پوچھا گیا واپسی پہ آگے کہ ایک کھجور سے آپ کا کیا ہوتا تھا، مطلب 24 گھنٹے میں ایک کھجور؟ تو نے کہا یہ تب پتہ چلا جب وہ ایک کھجور بھی ختم ہو گئی۔ ایون کہ ان لوگوں کو اونٹ کاٹ کر ان کے جو پانی کے لیے ان کا انتظام کرنا پڑا۔ اور وہاں جب پہنچے تو سب لوگ پھیل گئے۔ اب منافقین کہتے ہیں کہ دیکھو رومیوں کے مقابلے پہ نکلے ہیں اور دیکھتے ہیں کس کی خبر آتی ہے، یعنی کہ ایک مشکل تکلیف دہ حالات، ایون کہ پاؤں پہ ان کو پٹیاں باندھنی پڑی، پاؤں پھٹ گئے، سردیوں کا موسم تھا، چلنے کا، کھانے کی خوراک نہیں تھی۔ وہاں جا کے 1 مہینہ بیٹھے رہے، پھر واپس آئے اور فتح یاب ہو کر اب دیکھیں اسلام مدینہ سے مکہ، مکہ سے شام اور پھر آگے شام کی طرف پھیل رہا ہے اور وہ علاقے فتح یاب ہو چکے تھے۔ اسلام ایسے ہی آرام سے نہیں آیا، واللہ ساتھیوں یہ بڑے لوگوں کی قربانیاں ہیں، یہ بڑی جڑ کا سفر ہے۔ شروع کے لوگوں کو جو قربانیاں دیتے ہیں بعد کے لوگ ان کا پھل کھاتے ہیں۔ اور 1 ماہ کے سفر کے بعد دیکھیں اب وہاں پر لوگ کہہ رہے تھے کہ چلے اب ہم آ کے بیٹھے ہیں، کس کی ضرورت ہے آئے وہ ہمارے سامنے، لیکن کین یو بلیو اٹ، نو کینڈیڈیٹ، کوئی بھی سامنے نہیں آیا۔ خاموشی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے، فتح یاب ہو گئے، ٹھیک ہو گیا۔ اب نیکسٹ آخری سال حج بیت اللہ 10 ہجری، اور نبی کے وسلم نے اس وقت اعلان کر دیا تھا کہ اب 4 مہینے کا انتظار کیا جائے گا، اس کے بعد کوئی بھی کافر یہاں نہیں آئے گا۔ اور توبہ کے آغاز میں یہ ساری کنڈیشن موجود ہیں۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ صورت نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ اب جب اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے تو پھر لوگ دیکھیں گے کس طرح سے جوگ تر جوگ لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں اور اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ اب یہ خوشی کی بات تھی، لیکن ابوبکر اس بات پہ رونے لگے، تو ان سے کہا بھی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بھائی دیکھیں ہر عروج کے بعد زوال آتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ عرصے بیمار رہے۔ بیماری کے واقعات میں بھی انہوں نے کیا کیا کام کیا، آخری وقت تک، آخری دن تک، آخری سانس تک 20 سے
18 سے 20 ٹاپکس ہیں جن پہ نبی کے وسلم آخری ٹائم پہ کام کر رہے تھے. یہ بھی ایک الگ ٹاپک ہے جس کے اوپر بات کرنی چاہیے. نبی کے وسلم کے آخری وقت کے جو کام تھے، جو ان کی معاملات تھے، اس کو وہ کیسے ہینڈل کر رہے تھے. ایون کہ یہ خبر کمپلیٹ ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا. دین مکمل ہو گیا، اور آج آپ کی اور میری یہ ذمہ داری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آگے پہنچائیں. انہوں نے اپنی زندگی، پوری کی پوری زندگی، ہر لمحہ دین کے لیے وقف کیا. تو آج ہمیں بھی ان کے مشن سے ہی پیار کرنا چاہیے اور اسی کو ہی آگے پھیلانا چاہیے. مزید بات کرنے کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن ظاہر ہے ابھی ہمارا مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سلائٹلی پڑھنا تھا. مزید اس کو سمجھنے کے لیے ہم کچھ صورتوں کی تفسیر بھی کر سکتے ہیں، لیکن جس میں نے آپ سے ذکر کیا تھا 5 منٹ کے کورس کا، وہ انشاءاللہ اس کو ہم آرگنائز کریں گے. اس میں یہ ہوگا کہ جو واقعات بتائے گئے ہیں اس کو اور بھی مختصر کر کے آپ کو ڈے اور ایئر وائز بتا دیے جائیں گے، تاکہ آپ ایزیلی اس کو ریممبر یاد کر سکو. پھر آپ کو پتہ ہوگا کہ کون سے معاملات کس واقعے پہ پیش آئے، تاکہ آپ کو قرآن پاک کی تفسیر کرنے میں، ترجمہ کرنے پہ، مشکل حالات میں نبی کے وسلم کو گائیڈ لینے میں آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چھوٹے سے کام سے کو بہت بڑا کر کے اپنے حضور میں قبول فرمائے، اور ہم سب کو اتنی توفیق دے. اللہ تعالیٰ نے جتنا کام لینا تھا لیا، اور مزید بھی ہم سے اس طرح کے کام لے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.